بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلیً اے خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے مفتی نذیر احمد خان۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اختلاف کو انتشار اور افتراق نہیں بنانا چاہیے۔ میں اپنی بات شروع کروں گا۔ ہمارے پاس موجود ہماری مساجد میں دو قسم کے قرآن ہیں۔ ایک وہ قرآن ہیں جو پاکستان میں چھپتے ہیں، اور ایک وہ قرآن ہیں جو سعودیہ سے چھپتے ہیں، جو حاجی حضرات خاص طور پر لے کر آتے ہیں۔ ان دو قرآنوں کا اگر ہم تقابل کریں تو ہمیں دونوں میں کافی چیزوں میں اختلاف ملتا ہے۔ مثلا ایک قرآن میں پارہ ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے، دوسرے قرآن میں دوسری جگہ سے شروع ہوتا ہے۔ ایک قرآن میں ایک جگہ پہ پارہ ختم ہوتا ہے، دوسرے قرآن میں دوسری جگہ پر پارہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح سورتوں کے ناموں کا بھی اختلاف ہے۔ جیسے ہمارے پاکستان میں جو قرآن چھپتے ہیں ان میں سورت کا نام جیسے سورہ مومن ہے، سعودیہ سے جو چھپتے ہیں ان میں جیسے نام ہے سورۃ الغافر۔ ہمارے ہاں جو قرآن ہے وہ اس کو ایک سورت کا نام ہے حامیم السجدہ۔ سعودیہ سے جو قرآن چھپتے ہیں اس میں اس سورت کا نام ہے سورہ فصلت وغیرہ وغیرہ۔ تو سورتوں کے ناموں کا بھی ہمیں اختلاف مل رہا ہے، اور پارے کے شروع اور اختتام کا بھی اختلاف مل رہا ہے۔ اسی طرح ربع، پاؤ، آدھا، 3 پاؤ، اس کا بھی ہمیں اختلاف ملتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اختلاف رسم الخط کا بھی ملتا ہے، کتابت کا بھی ملتا ہے۔ یہ ہندی رسم الخط ہے اور وہ عربی رسم الخط ہے، یہ اختلاف بھی موجود ہے۔ اور بھی بہت سے اختلافات ہیں، میں نے صرف اشارہ کر دیا، چند گنوا لیے ویڈیو کے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ اسی طرح بعض جگہوں پہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ زبر زیر کا بھی فرق ہے۔ جیسے ہمارے ہاں جو قرآن چھپتے ہیں جیسے اس میں ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ سعودیہ سے جو قرآن چھپتے ہیں اس میں ضعف کے بجائے ضعف ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ تو زبر زیر کا بھی اختلاف ہے۔ یہ آج اختلاف ہے۔ اختلاف الفاظ کا ہمیں نہیں ملتا، الفاظ ہمیں لہجے اور قرات کا نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے بھی زیادہ کا اختلاف تھا، اس سے بھی زیادہ اختلاف تھا۔ اور وہ جو اختلاف ہے، جیسے میں الفاظ کا اختلاف جیسے میں عرض کروں، قرآن کریم میں جیسے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم ہم پڑھتے ہیں، دوسری قرات ہے تطہرہم۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب۔ کچھ صحابہ للکتب پڑھتے تھے، کچھ صحابہ للکتاب پڑھتے تھے، یہ بھی ایک اختلاف تھا۔ اسی طرح والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ کچھ صحابہ جب یہ سورت پڑھتے تو لما علیہا حافظ پڑھتے تھے، کچھ صحابہ جب تلاوت کرتے تھے تو وہ یوں پڑھتے تھے ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ تو الفاظ کا اختلاف بھی وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح لہجے کا بھی اختلاف تھا، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، یہ کچھ صحابہ پڑھتے تھے، کچھ صحابہ پڑھتے تھے تبت یدے ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک قرات سکھائی تو دوسرے کو دوسری قرات سکھائی، ایک صحابی کو ایک لہجہ سکھایا تو دوسرے صحابی کو دوسرا لہجہ سکھایا۔ اس سے کیا ہوا؟ انتشار والی فضا بنی، اور وہ بھی مسجد میں اور وہ بھی صحابہ میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں، یہ واقعہ صحیحین میں بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، کہ مشہور صحابی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے نوجوان صاحبزادے چھوٹے تھے، سورہ فرقان پڑھ رہے تھے اپنی قرات سے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا کہ تو قرآن غلط پڑھ رہا ہے۔ میں نے صبر کیا، جب وہ نماز سورت سے فارغ ہوئے، تلاوت سے فارغ ہوئے، میں غصے کو برداشت نہ کر سکا اور میں اس کو گریبان سے پکڑ کے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ میں نے کہا حضرت یہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت سنی، ان سے وہ سورت سنی، فحسن شانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی، فرمایا صحیح پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ سورت سنائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی بھی تحسین فرمائی، فرمایا آپ بھی صحیح پڑھ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ عمر، انزل القرآن علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ، اس قرآن کا نزول 7 طریقوں پر ہوا ہے، 7 طریقوں پہ، جو تمہیں آسان ہو اس کے مطابق پڑھو، اپنی آسانی کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح قرآن پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ میری قرات سے الگ قرات پہ تلاوت کر رہا تھا، مجھے غصہ آیا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی اور ان صحابی کو لے کے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری شکایت سنی تو آپ کے چہرے پہ ناگواری کے علامات ظاہر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی صحیح پڑھ رہا ہے، تم بھی صحیح پڑھ رہے ہو، قرآن کی قرات میں تلاوت میں اختلاف مت کرو، اختلاف کرو گے تو ایسے ہی ختم ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے جیسے پچھلی امتیں ہلاک ہوئی ہیں۔ مسلم شریف میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، امام القراء، اقرأ الامہ کا واقعہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسجد نبوی میں تلاوت کر رہا تھا اور اس کی جو تلاوت تھی وہ میری تلاوت سے مختلف، میں اندر سے میں اس کو محسوس کر رہا تھا۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک دوسرے صحابی ہیں، وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ ہم دونوں سے الگ قرات سے قرآن پڑھ رہے ہیں، میں نے اس کو محسوس کیا۔ جب وہ دونوں فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے ان کو حاضر کیا اور میں نے کہا حضرت یہ دونوں قرآن غلط پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے بھی سنا، مجھ سے بھی سنا اور سب کی تحسین فرمائی۔ جب سب کی تحسین فرمائی تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو بخاری شریف کی روایت ہے جس میں جو الفاظ ہیں فَسُقِطَ فِي نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ، یہ بخاری شریف مسلم شریف کے الفاظ ہیں، میرے دل میں قرآن کے حوالے سے تکذیب گرا دی گئی یا گر گئی، ایک طریقے سے تکذیب آئی کہ میں بھی صحیح یہ بھی صحیح، ایک قرآن ہے، میں بھی صحیح یہ بھی صحیح، دونوں کیسے صحیح ہو سکتے؟ تو اتنا سخت ریئیکشن آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے سمجھایا کہ یہ قرآن مجھ پہ جب نازل ہوا تو ایک قرات پہ میں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میری امت کی سہولت کے لیے میرے لیے اور قرات کی بھی گنجائش نکالی جائے، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے انزل القرآن علی 7 احرف، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاقرؤوا ما تیسر منہ، 7 قراءتوں پہ 7 طریقوں پہ اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے، تم اپنی سہولت کے مطابق جس قراءت پہ چاہو اس قرآن کو پڑھو۔ لہذا قرآن کی تلاوت، قرآن کی قرات کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اختلاف جو انتشار کا سبب بن سکتا تھا، افتراق کا سبب بن سکتا تھا، جھگڑے کا سبب بن سکتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی تحسین فرمائی اور فرمایا کہ ہر ایک جو پڑھ رہا ہے وہ صحیح پڑھ رہا ہے، اسے تنوع قرار دیا، قرات کے اختلاف کو تنوع قرار دیا، اسے انتشار اختلاف یا اسے غلط قرار نہیں دیا۔ ایک بڑا ایشو تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس کو سولو کیا۔ پھر ایک دوسرا ایشو حضرات تابعین، تبع تابعین کے دور میں پیدا ہوا اور وہ تھا نماز کا اختلاف۔ اب نماز کا اختلاف اگر دیکھیں تو قرآن کے الفاظ اور لہجے کے مقابلے میں یہ اختلاف کم ہے، لیکن یہ اختلاف ہوا، لیکن ہر طریقہ حدیث سے ثابت تھا، نص سے ثابت تھا۔
اب اختلاف یہ ہوا کہ کچھ صحابہ ہیں رفع، کچھ صحابہ ہیں یا کچھ تابعین تبع تابعین ہیں وہ رفع یدین کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، کچھ آمین بالجہر کہہ رہے ہیں اور کچھ آمین بالجہر نہیں کہہ رہے، کچھ فاتحہ خلف الامام پڑھ رہے ہیں اور کچھ فاتحہ خلف الامام نہیں پڑھ رہے، کچھ ہے جو ہاتھ سینے پہ رکھ رہے، کچھ ہے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے اور کچھ ہے جو ناف پہ یا ناف کے نیچے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے۔ یہ اختلاف تھا، لیکن تابعین، حضرات تابعین نے اسے انتشار نہیں، افتراق نہیں، اسے غلط نہیں، بلکہ اسے بھی قرآن کی قرات کی طرح تنوع قرار دیا۔ اور امت کے مسالک اربعہ نے، محدثین کرام نے، فقہائے کرام نے، تابعین اور تبع تابعین نے نماز کے ان تمام طریقوں کو صحیح قرار دیا۔ کسی مسلک والے نے دوسرے مسلک کی نماز کو نہ غلط قرار دیا اور نہ دوسروں کی نماز پہ طعن اور تشنیع کی۔ یہ حضرات تابعین تبع تابعین کے دور سے اہل سنت والجماعت کے دوسرے مسالک کو قبول کرنا، ان کے مسلک کو قبول کرنا، یہ عمل اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ اسی بنیاد پر آج تک کسی حنفی نے یہ کوشش نہیں کی کہ کسی طرح میں شافعی کو مسلک میں حنفی بناؤں، شافعی المسلک نے کبھی کوشش نہیں کی کہ میں حنفی کو شافعی المسلک بناؤں۔ بے دینوں کو دیندار بنانے کی، کفر کے خاتمے کی تو محنت ہوتی تھی، ایک دوسرے کے مسالک تبدیل کرنے کی محنت نہیں رہی ہے۔